ڈپریشن کا ابتدان جو علاج دے رہا ہوں یہ علاج میڈیکل سائنس کی روشنی میں ہے، جو طبی ماہرین نے بتایا، ہمارے ڈاکٹرز نے بتایا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ وہ انسان جسے ڈپریشن ہو جائے، پہلے مقام پہ اس کا پہلا علاج یہ ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو کسی قدرتی مقام پہ لائے، کسی باغ میں چلا جائے، وہاں اپنے آپ کو لے جائے جہاں سبزہ ہے، اور وہاں پر اپنے آپ کو لے جا کر لمبی لمبی سانسیں لے، ڈیپ بریتھنگ، اپنے آپ کو ٹھنڈا کرے، مزاج میں ٹھنڈک لائے لمبی لمبی سانسیں لے کر۔ پھر دوسرا علاج ہے اپنے کھانے کا وقت اور اپنی غذا میں بہتری لائے۔ تیسرا علاج ہے کہ اپنی نیند کو پورا کیا جائے، چاہے گولیاں کھا کے کرنی پڑے۔ چوتھا علاج ہے ہر روز اپنی طبیعت میں ورزش لائیں، ایکسرسائز کی طرف آئیں۔ پانچواں علاج ہے اپنی صحبت کو بدلیں، سنگت کو بدلیں، اپنی صحبت و سنگت میں اچھے لوگ لائیں۔ چھٹا علاج ہے مراقبہ، میڈیٹیشن، کہ اپنے آپ کو کسی قدرتی ماحول میں لے جائیں، باغ میں بیٹھ جائیں، پارک میں بیٹھ جائیں، سبزہ جہاں پہ نظر آئے وہاں پہ بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کریں اور تصور میں قدرت کا کوئی شاہکار لائیں، آنکھیں بند کر کے قدرت کی طرف توجہ لے جائیں۔ اسے میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ اور آج کی زبان میں میڈیکل سائنس نے یا ایک خاص طبقے نے جو اس کو نام دیا ہے وہ یوگا ہے، کہ خاص انداز سے بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے یکسوئی کے ساتھ قدرت کو تصور میں لائیں، اور اتنی لطافت کے ساتھ قدرتی ماحول کو تصور میں لائیں کہ آپ کی آنکھیں تو بند ہو لیکن آپ کو پھول کی کلی بھی کھلتی ہوئی اس کی آواز سنائی دے۔ اور اگر ان سارے علاجات سے صحت نصیب نہ ہو تو باقاعدہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ جو دوائیاں دے وہ میڈیسن کھائیں۔ تو سامعین یہ تو تمام علاج وہ تھے جو میڈیکل سائنس نے بتائے۔ اب آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈپریشن اور غصہ کے علاج کی طرف آئیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا کمال ہے، اور وہ کمال کیا ہے؟ دنیا کے ڈاکٹرز اور میڈیکل سائنس تو علاج تب کرتی ہے جب مرض لگ جائے، توجہ کرنا، میڈیکل سائنس علاج تب شروع کرتی ہے جب کوئی مرض لگ جائے۔ تاجدار کائنات کی تعلیمات کو دیکھیں اور ذات محبوب پہ واری واری جائیں۔ دنیا کے تمام میڈیکل سائنسز کے علوم کسی کا علاج تب کرتے ہیں جب وہ شخص مرض میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ علاج تب شروع کر دیتے ہیں جب ابھی مرض کی ابتدا بھی نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اپنے ٹیسٹ بیماری سے پہلے کروائیں۔ جو احباب ڈاکٹرز کے قریب رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، بیفور ڈیزیزز وہ ڈاکٹر کہتے ہیں اپنے ٹیسٹ کرواتے رہیں۔ جبکہ تاجدار کائنات کی تعلیمات کو دیکھیں، میرے محبوب کی سیرت پہ عمل کرنے والا کبھی ان بیماریوں میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو پہلا علاج عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے مراقبہ، میڈیٹیشن، جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا۔
لیکن میڈیکل سائنس نے تو صرف اتنا کہا کہ اپنے تصور کو قدرت کی طرف لاؤ، جبکہ میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اور قرآن فرماتا ہے کہ اپنے تصور کو اپنے مولا کی طرف لاؤ۔ ڈپریشن دل کی بے چینی کا نام ہے، ڈپریشن طبیعت کے اضطراب کا نام ہے، دل کا غیر اطمینان رہنا، مسلسل رہنا ڈپریشن بن جاتا ہے۔ رب کائنات قرآن میں فرما رہا ہے سورۃ الرعد میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے وہ انسانوں جن کے دل مضطرب رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں اور بیماریوں کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ ارے لوگوں، تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، تمہارے دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو صبح و شام اپنے مولا کو یاد کرو، صبح ہو تب بھی تمہاری زبان پہ ذکر الہی ہو، شام ہو تب بھی زبان پہ ورد الہی ہو۔ اپنی طبیعت کو، مزاج کو رب کے ذکر کی طرف لاؤ، ادھر یاد الہی میں مست ہوتے جاؤ گے، بیماریاں ختم ہوتی جائے گی۔ پھر یاد الہی کی ایک اعلیٰ کیفیت نماز ہے۔ رب کائنات سورۃ الطٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، ارے بندو میری یاد کے لیے نمازی بن جاؤ، میری یاد کی خاطر نمازی بن جاؤ۔ اور نماز کیا ہے کہ بندہ قیام میں ہے تب بھی اللہ کی یاد ہے، بندہ رکوع میں ہے تب بھی اللہ کی یاد ہے، بندہ سجود میں ہے تب بھی اللہ کی یاد ہے، کھڑے بھی بیٹھے بھی سجود میں بھی ہر حال میں بندہ اپنے مولا کو یاد کرتا ہے۔ رب کی یاد میں یوں مست ہے کہ انسان کی زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت بن گیا۔ اور پھر حدیث جبریل کا مطالعہ کریں، میرے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ بندے تو عبادت یوں کر، انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اے انسان تو اپنے مولا کو یاد یوں کر اور مولا کی یاد میں یوں مست ہو جا کہ جب رب کی عبادت میں ہو یوں تصور کرو کہ میں رب کا جلوہ دیکھ رہا ہوں۔ یوں تصور کرو کہ مولا کا جلوہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اگر یہ تصور قائم نہیں کر سکتے تو پھر یہ سمجھ لو کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور بنا لینا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ دین اسلام نے انسان کو صرف مراقبہ تک نہیں رکھا، میڈیکل سائنس نے تو مراقبہ پہ لے جا کے دروازہ بند کر دیا، لیکن میرے پیارے محبوب نے اور دین اسلام نے انسان کو صرف مراقبہ تک محدود نہیں کیا، بلکہ میرے محبوب فرماتے ہیں جو انسان اللہ کی رضا کی خاطر مراقبہ کرتا ہے، جو کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجود کرتا ہے، کبھی تلاوت قرآن کرتا ہے، کبھی ماہ سیام کے روزے رکھتا ہے، وہ بندہ جو اپنے رب کی محبت میں، رب کی چاہت میں، رب کے عشق میں مراقبہ تک آتا ہے، پھر اسے وہ مقام نصیب ہوتا ہے کہ پردے اٹھائے جاتے ہیں، حجاب اٹھائے جاتے ہیں، ایک مقام وہ آتا ہے پردے اٹھ جاتے ہیں، مولا کا جلوہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ صرف مراقبہ نہیں رہتا، پھر مشاہدہ میں بدل جاتا ہے۔ پھر سامعین محترم، مراقبہ کی
اعلیٰ ترین صورت اس ماہ رمضان میں اللہ نے اعتکاف رکھا ہے. مراقبہ کی اعلیٰ ترین صورت ماہ رمضان کے آخری 10 دن مولا کے دروازے پہ منگتا بن کے بیٹھ جانا ہے. رب کے در پہ سوالی بن کے بیٹھ جانا. دنیا پرستی کو چھوڑ کر, دنیا کے حرص و ہوس کو چھوڑ کر, دنیا طلبی کو چھوڑ کر رب کے گھر, رب کے دروازے پہ یوں منگتا بن کے, سوالی بن کے, بھکاری بن کے بیٹھ جانا اور رب کائنات کی بارگاہ میں جا کر ہاتھ اٹھا کے عرض کرنا, مولا تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا. مولا ساری کائنات کے گناہ اکٹھے کر کے یہ بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا. پھر سامعین, اسی ماہ رمضان میں اس صدی کے مجدد نباز عصر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علیہ نے ڈپریشن کے مریضوں کے لیے, امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے, اس قوم کے جوانوں کی بہتری کے لیے شہر اعتکاف بسایا ہے. وہ شہر اعتکاف جہاں پہ ہزاروں لوگ حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں رب کی بارگاہ میں اعتکاف کرتے. حضور شیخ الاسلام کی صحبت و سنگت میں اللہ کے گھر اعتکاف بیٹھا جاتا ہے. اس شہر اعتکاف میں 24 گھنٹے کا اسکیجول ہوتا ہے. انسان اپنی مرضی سے کام تھوڑے کرتا ہے, بس اس کی مرضی پہ وہ جو چاہتا ہے بندہ کرتا جاتا ہے. مدینہ المنورہ سے قراء آتے ہیں, حضور کے در سے قراء آ کر کم و بیش آدھی رات نغمہ لاہوتی الاپا جاتا ہے. تراوی ادا ہوتی ہے اور اس تراوی میں وہ سوز ہوتا ہے کہ ہم نے جوانوں کو بھی سسکیاں لے لے کے روتے دیکھا ہے. پھر جو ہی تراوی کا وقت مکمل ہوتا ہے, حضور شیخ الاسلام اپنے نورانی چہرے کے ساتھ سامنے نظر آتے ہیں. عظیم ولی کامل, شیخ کامل, رہبر کامل, وہ عظیم ہستی جس ہستی نے ہمیں اپنی محبت نہیں سکھائی, جو بھی ان کے قریب گیا ہے انہوں نے عشق الہی کا درس دیا ہے. رب کی یاد میں رونا سکھایا ہے, محبوب کے عشق میں تڑپنا سکھایا ہے. اور وہ حضور شیخ الاسلام جو بھی ان کے قریب گیا, حضور شیخ الاسلام نے اپنے کارکنان کو, چاہنے والوں کو, سامعین کو عشق مصطفیٰ کا دودھ پلا کے پالا ہے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ اگر اس شہر اعتکاف میں ڈپریشن کے مریض بھی گئے, جاتے ہوئے مریض تھے, جب واپس پلٹ رہے تھے تو رب کائنات نے اس بیماری سے انہیں نجات بخشی. اس لیے دعوت دیتا ہوں چکوال کی سرزمین پہ بسنے والوں, اور بالخصوص غصہ اور ڈپریشن کے مرض میں مبتلا رہنے والوں, اگر مراقبہ کی اس اعلیٰ ترین صورت کو پانا چاہتے ہو, اس مرد کلندر کی صحبت کو پانا چاہتے ہو, تو آؤ اس شہر اعتکاف کی طرف. اشراء اعتکاف میں حضور شیخ الاسلام کی صحبت کی طرف جب جاؤ گے, مریض ہوگے, پلٹو گے تو مرض عشق الہی کا لگ چکا ہوگا. پھر سامعین محترم, قرآن و حدیث کو دیکھیں تو دوسرا علاج جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے وہ ہے غصہ پی جانا. غصہ پی
जाना और दूसरों को मुआफ कर देना। इस पे कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुतअद्दिद आयात करीमा है, लेकिन वक्त काफी बीत रहा है। गुस्सा पी जाना आइए फरामीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में देखें। जो हदीस पाक दे रहा हूं, इस हदीस पाक को इमाम बुखारी सही बुखारी में लाए। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, लैस शदीद बिस्सुरा। मेरे आका फरमाते हैं कि ताकतवर आदमी वो नहीं जो लड़ाई में दूसरे को गिरा दे। ताकतवर आदमी वो नहीं जो कुश्ती में दूसरे को गिरा दे। इन्नमा शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गदब। मेरे हुजूर फरमाते हैं ताकतवर वो है जो गुस्सा की हालत में अपने आप को काबू में ले आए। फिर हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, और इस हदीस मुबारका को इमाम अहमद बिन हंबल अल मुस्नद में लाए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम हुजूर के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में लड़ाई हो रही थी, दंगल लगा था, लोग जमा थे। मेरे हुजूर पूछते हैं कि भाई यहां क्या हो रहा है। सिहाबा अर्ज करते, हुजूर ये इलाका रुस्तम जमा का है और यहां पे वो बड़ा ताकतवर पहलवान रहता है, उससे जो भी लड़ता है ये पहलवान उसे गिरा देता है। मेरे महबूब ने सिहाबा का जवाब सुना। मेरे आका फरमाते, क्या मैं तुम्हें इससे भी ताकतवर शख्स न बताऊं? सिहाबा हैरान हुए, अर्ज करते हुजूर यहां पर तो इस जमाने का सबसे बड़ा ताकतवर रहता है, क्या इससे भी कोई ताकतवर है? मेरे हुजूर फरमाते, हां सुनो, रजुलुन ज़लमहु रजुलुन फकाज़मा गैज़हु। मेरे महबूब फरमाते हैं वो शख्स जिस पर कहीं से भी कोई ज्यादती हो गई, खानदान में किसी फर्द ने कोई ज्यादती कर दी, दोस्तों में से किसी ने कोई ज्यादती कर दी, अब जिसने ज्यादती की उस पर गुस्सा आया, उस पर गुस्सा आया, और जिस पर ज्यादती हुई वो बदला लेने की ताकत भी रखता था, गुस्सा में भी था, लेकिन उसने अल्लाह की रजा की खातिर बदला ना लिया, गुस्सा पी गया। बदला ना लिया, गुस्सा पी गया। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो गुस्सा पी गया वो इतना बड़ा ताकतवर है कि उसने अपने शैतान को भी काबू कर लिया और मद्दे मुकाबल के शैतान को भी काबू कर लिया। ये इतना बड़ा पहलवान है कि दो शैतानों को संभाल गया। फिर सामीन मेरे हुजूर फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सारी बहादुरी वो है, असुरआ तो कुल्लो सुरआ। मेरे आका ने फरमाया सारी बहादुरी वो है। 3 बार यह कलिमा दोहराए। सिहाबा मुतवज्जे हुए, अर्ज करते हुजूर सारी बहादुरी क्या है? मेरे हुजूर फरमाते हैं कि सारी बहादुरी ये है कि जब किसी को गुस्सा आए, क्या आए? गुस्सा आए, और वो गुस्सा इतना शदीद हो कि गुस्सा की वजह से बंदे का रंग सुर्ख हो जाए, उसकी भवें अकड़ जाएं, भवें तन जाएं, और वो बदला लेने की पोजीशन में हो, लेकिन रब रसूल की रजा की खातिर जो गुस्सा को पी जाता है वही सबसे बड़ा बहादुर है। तो सामीन राज समझ आया कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना ही बहादुरी नहीं, बल्कि दूसरों को मुआफ कर देना ये सबसे बड़ी बहादुरी है। तो सामीन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जुबान से यह हुक्म नहीं दिया, बल्कि यह सब कुछ मेरे हबीब ने करके बताया।
میرے آقا علیہ السلام نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا. میرے محبوب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے. وہ مکہ والے جنہوں نے میرے محبوب کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا. جب میرے محبوب مکہ کو فتح کرتے ہیں تو میرے محبوب تشریف لاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی چابی کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کعبہ کا متولی تھا. ڈرتا ہوا کانپتا ہوا کعبۃ اللہ کی چابی حضور کے سامنے لایا. میرے محبوب نے کعبۃ اللہ کی چابی لی, کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا, اندر تشریف لے گئے, شکرانے کے نوافل ادا کیے. باہر تشریف لائے تو ابھی عثمان بن طلحہ خوف میں مبتلا کھڑا تھا, ڈر رہا تھا کہ آج میری گردن اتر جائے گی. تاجدار کائنات فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ یاد کرنا وہ وقت جب میرے محبوب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے. میرے آقا نے عثمان بن طلحہ سے کہا تھا کعبہ کا دروازہ کھول, میں اندر جا کے نوافل ادا کرنا چاہتا ہوں. عثمان بن طلحہ نے جواب دیا اے محمد بن عبداللہ, باقی سب کے لیے کعبہ کا دروازہ کھل سکتا ہے, آپ کے لیے نہیں کھولوں گا. تاجدار کائنات کی آنکھوں سے آنسو برسے. میرے حضور روتے ہوئے مکہ کو الوداع کہہ گئے, لیکن حضور جاتے ہوئے فرما گئے عثمان بن طلحہ وقت یہ نہیں رہے گا. آج سن 8 ہجری میں وقت بدل چکا تھا. کعبۃ اللہ کی چابی میرے حضور کے ہاتھوں میں تھی. عثمان بن طلحہ سامنے کھڑا کپ کپا رہا تھا, لیکن صدقے جائیں محبوب کے مقام پر میرے پیارے آقا نوافل ادا کرنے کے بعد باہر تشریف لائے اور عثمان بن طلحہ کو کہا عثمان اپنے ہاتھ آگے کر. عثمان بن طلحہ ہاتھ آگے نہیں کرتا, ڈرا ہوا ہے, خطرے میں ہے. میرے آقا پھر فرماتے ہیں ہاتھ بڑھا. عثمان بن طلحہ نے ہاتھ آگے بڑھائے. میرے پیارے محبوب کعبۃ اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھوں پہ رکھ کے فرماتے ہیں اے عثمان بن طلحہ, تجھے پھر کعبہ کی چابی عطا کرتا ہوں, کعبہ کا متولی بناتا ہوں, تیری بخشش کا اعلان کرتا ہوں. تو نے میرے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھولا تھا, وہ تیرا کردار تھا. میں تیری بخشش کا اعلان کرتا ہوں, یہ محمد مصطفیٰ کا کردار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. ارے محبوب کے چاہنے والوں, تاجدار کائنات سے محبت کرنے والوں, حضور کا کلمہ پڑھنے والوں, آؤ اپنے آپ کو دیکھیں. ہمارے پیارے محبوب تو بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیں اور ہم اپنے سگے بھائی کو بھی معاف نہ کریں, ہم سگی بہنوں کو بھی معاف نہ کریں, ہم خون کے رشتہ داروں کو بھی معاف نہ کریں. ارے میرے محبوب کے عاشقوں, ارے حضور کے چاہنے والوں, اگر صرف محبت کے نعرے لگاتے رہے اور سیرت مصطفیٰ کی جھلک ہماری زندگی میں نظر نہ آئی تو قیامت کے دن اپنے آقا کو کیا جواب دیں گے؟ آؤ زندگی بدلے, زندگیوں کے رخ بدلے. پھر آقا علیہ السلام نے غصہ اور ڈپریشن کے مرض سے بچنے کے لیے تیسرا علاج بتایا. میرے حضور فرماتے ہیں جسے غصہ آئے وہ تعوذ پڑھ لے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ اعوذ باللہ پڑھ کے رب کی پناہ مانگے, مالک کائنات اسے غصہ سے نجات عطا فرما دے گا. پھر آقا علیہ السلام نے غصہ اور ڈپریشن کے مرض سے نجات کے لیے چوتھا علاج بتایا.
میرے حضور نے فرمایا جسے غصہ آئے وہ وضو کر لے. کیا کرے؟ وضو کر لے. وقت کم ہے، اب میں عربی کلمات اور دلائل کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہاں الفاظ دے رہا ہوں. میرے حضور فرماتے ہیں ان الغضب من الشیطان. آقا فرماتے ہیں غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ. حضور فرماتے ہیں شیطان آگ سے بنایا گیا. وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ. آقا نے فرمایا کہ آگ پانی سے ٹھنڈی ہوتی ہے. فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. پس جسے غصہ آئے وہ اس پہ وضو کے ذریعے پانی ڈالے، غصہ ختم ہو جائے گا. میرے حضور نے غصہ کا 5واں علاج بتایا. جسے غصہ آئے وہ اپنی زبان کو بند کر لے، خاموش ہو جائے. اب سامعین غور کریں، جب غصہ آتا ہے کیا بندہ زبان سے خیر کے جملے کہتا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑ پڑے، اب جب آمنے سامنے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. اگر زبان چلتی رہی تو شیطان پتہ نہیں کیا کچھ کہلوائے گا. تو میرے حضور نے فرمایا غصہ آئے تو زبان کو قابو کر لو. من سامتا نجا. حضور نے فرمایا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. پھر میرے آقا نے غصہ اور ڈپریشن سے بچنے کا چھٹا علاج بتایا. میرے حضور نے فرمایا غصہ آئے تو اپنی حالت کو بدل لو. کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. غصہ سے نجات نصیب ہو جائے گی. پھر میرے آقا نے فرمایا اگر غصہ آئے تو جس مقام پر ہو اس مقام کو چھوڑ دو. اب گھر میں آپس میں لڑ پڑے، غصے ہو گئے تو ایک کمرے میں میاں بیوی موجود ہیں، غصہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. میرے آقا فرماتے ایک بندہ وہ کمرہ چھوڑ دے، اب پیچھے والا اکیلے میں دیواروں کو جو کہتا ہے کہتا رہے، لڑائی ختم ہو جائے گی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ سے نجات کا جو 8واں ذریعہ بتایا. میرے حضور فرماتے ہمیشہ رب سے دعا کیا کرو کہ رب غصہ کی حالت میں بھی سکون عطا فرمائے. اللہ سے دعا کیا کریں. پھر غصہ کا جو 9واں علاج ہے وہ ہے علم. اپنے آپ کو جہالت سے نکال کے علم کی طرف لائیں، شعور کی طرف لائیں. پھر جو انسان غصہ کو قابو کر لیتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ مالک کائنات اسے یوم قیامت ساری قوموں کے سامنے بلائے گا. جو اپنے غصہ کو رب کی خاطر پی جاتا ہے، غصہ کو قابو کر لیتا ہے، کل میدان قیامت مالک کائنات ایسے شخص کو ساری قوموں کے سامنے بلائے گا اور بلا کے میرا رب فرمائے گا اے میری رضا کی خاطر غصہ پی جانے والے، اب دیکھ تیرے سامنے جنت ہے، جنت میں داخل ہو جا اور جو حور تمہیں پسند آتی ہے اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لے. پھر سامعین اختتام کر رہا ہوں. ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا ساری گفتگو سن کر کہ کیا ہر طرح کا غصہ دین اسلام نے حرام کیا ہے؟ کیا غصہ مطلقاً حرام ہے؟ تو جان لیں دین اسلام نے غصہ کو مطلقاً حرام نہیں کیا. کیوں؟ غصہ انسانی طبیعت میں ایک فطری جذبہ ہے. غصہ کو کاملاً طبیعت سے ختم نہیں کیا جا سکتا. جس طرح خوشی ایک جذبہ ہے، غمی ایک جذبہ ہے، اسی طرح غصہ بھی ایک جذبہ ہے. تو پھر ذہن سوال کرتا ہے کہ اگر غصہ مطلقاً حرام نہیں تو پھر غصہ کب کرنا چاہیے؟ تو جان لیں غصہ جب بھی اپنی ذات کے لیے آئے تو بدلہ لینا ممنوع ہے. جب بھی غصہ اپنی، یہ لفظ بولیں گے
بڑا سمجھنے والا نقطہ ہے. جب بھی غصہ اپنی ذات کے لیے آئے تو مد مقابل سے بدلہ لینا منع ہے. جب بھی اپنی ذات کا معاملہ ہو تو سامنے والے کو معاف کر دو، لیکن جب معاملہ دین مصطفیٰ کا آ جائے، جب معاملہ حرمت مصطفیٰ کا آ جائے، جب معاملہ ناموس مصطفیٰ کا آ جائے، جب تعظیم مصطفیٰ کی بات ہو، تکریم مصطفیٰ کی بات ہو، مد مقابل کوئی بدبخت ذات مصطفیٰ پہ تان کر رہا ہو تو ایسے موقع پر غصہ کا چھپانا منع ہے. ایسے موقع پر غصہ کا دبانا منع ہے. اپنی ذات کا معاملہ ہو تو بدلہ لینا منع ہے. ناموس مصطفیٰ کی بات ہو تو کسی کو چھوڑنا منع ہے. دین مصطفیٰ کی خاطر ہمیشہ جہاد کے لیے مستعد رہیں. ناموس مصطفیٰ کی خاطر ہمیشہ تحفظ کے لیے مستعد رہیں. اسی لیے سامعین محترم اس صدی میں دیکھیں کہ جب بھی ناموس مصطفیٰ پہ حرف آیا ہے، اس صدی کے مجدد نے بڑے اعتدال کے ساتھ ناموس مصطفیٰ کے اعتدال کیا ہے، دفاع کیا ہے. پھر سامعین محترم ایسے معاملہ میں بھی غصہ کتنا دکھانا ہے جتنا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا. آپے سے باہر نہیں ہونا. غصہ دکھاتے وقت بھی حرمت دین کا خیال رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی طبیعت میں کچھ محسوس کر رہا ہوں لیکن حقیقت کچھ اور ہو. لہذا دین اسلام نے پہلے تحقیق اور ریسرچ کا دروازہ رکھا ہے. یہاں پر بھی اعتدال کو نہیں چھوڑنا اور تاجدار کائنات کی عزت، حرمت اور ناموس کے لیے بھی قدم وہ اٹھانا ہے جو حضور کی ذات کے لیے عزت کا سبب بنے. اندھا دھند آنکھیں بند کر کے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو دین اسلام کی حرمت پہ حرف لانے کا سبب بن جائے. تو سامعین محترم اس صدی میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی ذات کو دیکھیں. 80s کی دہائی سے لے کے آج تک جب بھی آپ کی ذات پہ حملہ ہوا آپ نے اپنے ذاتی دشمنوں کو معاف کر دیا. 90s کی دہائی میں آپ پہ گولیاں چلائی گئی، اللہ نے آپ کو بچایا. حضور شیخ الاسلام نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا. دوران خطاب کسی مقام پہ آپ پہ ڈنڈے برسانے کی کوشش کی گئی، حضور شیخ الاسلام نے معاف کر دیا. آپ کی عزت کو اچھالا گیا، کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، آپ نے معاف کر دیا. لیکن دوسری طرف 80s کی دہائی سے لے کے آج تک دیکھیں جب بھی عدالت میں ناموس مصطفیٰ کے قانون کا وقت آیا تو حضور شیخ الاسلام وہ عظیم سکولر ہیں، وہ عظیم وکیل ہیں جن کے دلائل کی روشنی میں 295C حرمت مصطفیٰ کا قانون پاس کیا گیا. حضور شیخ الاسلام وہ عظیم لائر اور وکیل ہیں جن کے دلائل کی روشنی میں قادیانیوں کی پٹیشن خارج ہو گئی. حضور شیخ الاسلام وہ عظیم وکیل ہیں جن کے دلائل کی روشنی میں رجم جیسے قانون کو حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں پھر قائم کیا گیا. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، لیکن جب بھی حرمت مصطفیٰ کی بات آئی، مظلوموں پہ ظلم ہوتا دیکھا، غریبوں کی عزت کو پامال ہوتا دیکھا، معاشرے میں غریبوں کو لٹتے دیکھا تو ان غریبوں کا رکھوالا بن کر، سہارا بن کر، ایک پورے نظریہ کے ساتھ، ویژن کے ساتھ آپ میدان میں اترے اور ایسی سوچیں عطا کی،
ایسے راستے دکھائے اور ایسے حل بتائے کہ یہ قوم بے شک اس وقت مذاق اڑاتی رہی اور آج قوم رو رو کے کہتی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کہاں ہے؟ طاہر القادری۔ سامعین محترم، چاہے کوئی مذہبی معاملہ ہو، شرعی نوعیت کا معاملہ ہو، چاہے معاشرے کی فلاح و بہبود کا معاملہ ہو، تربیتی، اصلاحی اور سیاسی نوعیت کا معاملہ ہو، اس صدی کے مجدد نے جو فرما دیا ہر آنے والا دن اسی کو حق اور سچ ثابت کر رہا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر کوشش کریں کہ اس مرد کلندر کے دست و بازو بنے، تحریک منہاج القرآن کی رفاقت و سنگت میں آئیں، تحریک منہاج القرآن کا رفاقت فارم فل کریں۔ یہ وہ رفاقت فارم پیچھے سٹال پہ موجود ہوگا، یہ لے کے جائیں، فل کریں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اس معاشرے کی بقا کی خاطر۔ اور جو موضوع آج میں نے بیان کیا، اس کو اگر تفصیل سے سٹڈی کرنا چاہیں تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی کے صاحبزادے محترم ڈاکٹر حسین محی الدین قادری مدظ اللہ علی کے یہ کتاب ہے غصہ اور ڈپریشن، اس کو گھروں کی زینت بنائیں، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالی گھروں کے ماحول بدلتے جائیں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔